السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین۔ سب سے پہلے شامل کریں گے اب تک کی ہیڈ لائنز۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس قلعدم۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق صدر نے آئین اور قانون سے تجاوز کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے نوٹ میں لکھا کہ ریفرنس داخل کرنے کا سارا عمل خلاف آئین تھا۔ خفیہ معلومات افشا کرنے پر وزیر قانون، چیئرمین ایسٹس ریکوری یونٹ اور چیئرمین FBI کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ مستونگ میں ہلاک ایک دہشت گرد کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر تھی۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو کی PDM سے اتوار کو کوئٹہ میں جلسہ منسوخ کرنے کی اپیل۔ کہا جلسے کے شرکاء کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے گی، لیکن موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر جلسہ نہ کیا جائے۔ کوئٹہ میں PDM کے جلسے میں صرف ایک دن باقی۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز آج کوئٹہ روانہ ہوں گی۔ JUI کے رہنما مولانا غفور حیدری کا جلسہ منسوخ کرنے سے انکار۔ کہا کوئٹہ میں تاریخی جلسے کے شرکاء کو سیکیورٹی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ منصب چھوڑ دوں گا لیکن اپوزیشن کو NRO نہیں دوں گا۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانیہ جانا پڑا تو بھی جاؤں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا اعلان۔ کیپٹن صفدر کی گرفتاری اور IG کے اغوا کا معاملہ بھی مذاق قرار۔ وزیر اعظم سے گورنر سندھ سمیت قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کی بھی ملاقات۔ آپ نے چار دیواری کے اوپر حملہ کیا، آپ نے ایک عورت کے کمرے کے اندر ایک خاتون کے کمرے پر دھاوا بولا، اس کے دروازے کا لاک توڑ کے۔ آپ کے پاس کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا وارنٹ تھا، میری گرفتاری کا وارنٹ نہیں تھا۔ آپ کے پاس کوئی اجازت نہیں تھی کہ آپ ایک خاتون کے کمرے میں جو اس وقت بیڈ میں ہوں اور اس کے کمرے میں آپ دھاوا بول کر داخل ہو جائیں۔ آپ کے پاس یہ وارنٹ نہیں تھا۔ کیپٹن صفدر کی گرفتاری وفاق پر حملہ ہے۔ عمران خان تو ڈمی ہے، واقعے کا جعلی حکومت کو پتہ ہی نہ تھا۔ مریم نواز کا وار۔ کہا کراچی واقعے کا نوٹس صرف عدلیہ کو لینا چاہیے، کسی اور کو نہیں۔ معاملے کی انکوائری رپورٹ سامنے لانے کا مطالبہ۔ حکومت جنوری سے پہلے ہی گر جانے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ قانونی سفارتی ذریعے ایسے ہیں جس پہ کہ ہم حکومت برطانیہ کے ساتھ ان ٹچ ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہی امید کرتے ہیں کہ 15 جنوری تک نواز شریف ادھر ہوگا، کوٹ لکھپت میں یا کسی اور جیل میں۔ نواز شریف 15 جنوری تک پاکستان کی کسی جیل میں ہوں گے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا دعویٰ۔ بولے مریم نواز جنوری میں حکومت جانے کی بات کرتی ہیں لیکن سال نہیں بتاتی۔ کیپٹن صفدر کی گرفتاری ڈرامے کے سوا کچھ نہ تھا۔ متضاد بیانات سے ظاہر ہے کہ بلاول نے اپنی والدہ کا بدلہ لے لیا۔ حقوق کے لیے اس طریقے سے اس نے پورا ملک میں عوام کو بے روزگار کیا ہے۔ نہیں جانتا ہوں کہ یہاں بہت غربت ہے، یہاں بہت بے روزگاری ہے۔ ہم اس بے روزگاری میں اضافہ نہیں کر سکتے، اس غربت میں اضافہ نہیں کر سکتے، ہم عمران کو موقع نہیں دے سکتے۔ حقوق کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں اور عمران خان کی تباہی سے گلگت بلتستان کو بچا لیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے گانچے میں انتخابی مہم کے دوران خطاب پہ وار۔ کہا عمران خان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا، صرف پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ ملک اور معیشت کیسے چلتے ہیں۔ عمران خان نے ملک کو دشمن سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا۔ ایک صوبے پر حملہ ہوا، آئین توڑا گیا لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا سوابی میں کنونشن سے خطاب۔ کہا PDM اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہی، ہمارا جھگڑا دھاندلی کرنے والوں سے ہے۔ احسن اقبال بولے کہ نااہل حکومت نے نون لیگ کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ عمران خان نے C پیک تک کو رول بیک کر دیا۔
نواز شریف کی واپسی کے لیے وزیر اعظم کے موقف میں وزن ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ برطانیہ کو دیکھنا ہوگا کہ نواز شریف باہر کیوں گئے. وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان بولے کہ مکس اچار پارٹی کی آشا تماشا اور بھاشا سب جان چکے. ان کی آشا اور خواہش NRO اور نیب ریفرنسز سے چھٹکارا ہے. ان کا سارا تماشا کرپشن، لوٹ مار اور منی لانڈرنگ سے بچنے کے لیے ہے. ازلی دشمن بھارت کی پاکستان کو FATF میں بلیک لسٹ قرار دینے کی تمام سازشیں ناکام. پاکستان گرے لسٹ میں برقرار. صدر FATF کا پاکستان کی جانب سے 27 میں سے 21 نکات پر عمل درآمد کا اعتراف. پاکستان کو باقی 6 نکات پر عمل درآمد کے لیے فروری 2021 تک کی مہلت. کہا تمام نکات پر عمل درآمد کے بعد FATF کی ٹیم دورہ پاکستان میں حقائق کا جائزہ لے گی. وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے وفاق سے NFC میں سندھ کا حصہ مانگ لیا. کہا وفاق کی حکومت ٹی وی پر بیٹھ کر الف لیلا کی داستانیں نہ سنائے. وفاق کو اگر واقعی عوام سے اتنی محبت ہے تو سب سے پہلے NFC کی مد میں سندھ کے 80 ارب روپے اسے دے. سپریم کورٹ نے نیب ملزمان کی طویل حراست کا نوٹس لے لیا. نیب مقدمات میں ملزمان کو طویل عرصہ حراست میں رکھنا ناانصافی قرار. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ملزمان کو مختلف پابندیوں سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ملزمان سے معاشرے یا ٹرائل کو خطرہ ہو تو حراست میں رکھا جا سکتا ہے. ملک بھر میں کورونا سے 13 اموات، 736 نئے کیسز سامنے آ گئے. وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس. گزشتہ 4 دنوں میں کورونا کیسز کی اوسطاً مثبت شرح 40% زیادہ ہو گئی. اموات میں بھی اضافہ. مظفر آباد، حیدرآباد، کراچی اور گلگت میں صورتحال تشویشناک. اور بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، عمر بھر کی معذوری سے بچائیں. دنیا بھر میں پولیو وائرس کے خاتمے کا آج دن منایا جا رہا ہے. دنیا بھر میں صرف پاکستان اور افغانستان میں پولیو وائرس رہ گیا ہے. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. ان خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد.